نبی کریم علیہ السلام، اب ایک دلیل دے کے میں آگے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے شکایت لگائی، اللہ کے نبی فلان درخت کے سائے میں نے ایک لکڑ جو ہے وہ گاڑی تھی زمین میں، تو اس بندے نے وہ لکڑ نکال کے باہر پھینک دی، اس سے پوچھیں اس نے کیوں پھینکی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں پھینکی؟ اس نے کہا جی میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے پوچھیں کہ اس نے لکڑ گاڑی کیوں تھی، زمین میں اس نے دفن کیوں کی تھی، ڈالی کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے تیری، ہاں بھئی تو نے کیوں ڈالی تھی؟ اب یہ بندہ عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میں ایسے جا رہا تھا، جب درخت کے قریب سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ درخت کا سایہ بھی اچھا سا ہے، مسافر بندے بیچارے، راہی بندے بیچارے سفر کرنے والے اس رستے سے گزریں گے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، بیچارے اس رستے سے گزریں گے، سواری پہ سوار ہوں گے، بعض لوگ خچر پہ سوار ہوتے ہیں، بعض اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، بعض گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، انہوں نے سایہ تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ جا کر کے سائے میں بیٹھ کے دوپہر کا وقت کراس کر لیں، آرام کر لیں، سستا لیں۔ اللہ کے نبی مجھے محسوس ہوا یہ سایہ بھی اچھا ہے، یہاں لوگ آ کے مسافر آ کے آرام کریں گے، پھر مجھے خیال آیا کہ اگر کوئی بندہ یہاں آرام کرنے کا ارادہ بھی کرے، سواری اس کے پاس ہوگی، سواری کی مہار بھی اس کے پاس ہوگی، اگر اس درخت کے ساتھ سواری کو باندھے گا تو آپ کس جگہ آرام کرے گا، آپ اگر آرام کرے گا تو سواری کس کے ساتھ باندھے گا؟ اللہ کے نبی مجھے خیال آیا، میں نے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے یہاں لکڑ زمین میں گاڑ دیا تاکہ سواری کو لکڑ کے ساتھ باندھ دیا جائے اور درخت کی ٹیک لگا کے بندہ آرام کر لے گا تو مجھے اجر ثواب ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اب بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میں نے لکڑ اس لیے زمین میں ڈالی تھی تاکہ وہ سواری اس کے ساتھ باندھیں گے، آرام کریں گے، مجھے ثواب ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اب یہ رستے پہ لکڑ اس نے دفن کی ہے کس لیے؟ دوسروں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تیرا ارادہ اچھا تھا، ہاں بھئی تو نے لکڑ نکال کے کیوں باہر پھینک دی؟ یہ بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے لکڑ کیوں زمین میں دفن کی ہے، میں رستے میں جا رہا تھا، مجھے سمجھ آئی لکڑ جو ہے وہ رستے میں دفن کی ہوئی ہے، لکڑ جو ہے زمین میں گاڑی ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا رات کی تاریکی اور اندھیرے میں جب بندہ آ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا پاؤں لکڑ کے ساتھ لگ جائے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ رکاوٹ بن جائے لکڑ اس کے سامنے، وہ بندہ گر نہ جائے، اسے تکلیف نہ ہو جائے، میں نے لکڑ نکال کے باہر پھینک دیا۔ امام کائنات نے فرمایا دونوں کو، لکڑ دفن کرنے والے کو، لکڑ زمین سے نکال کے باہر پھینکنے والوں کو اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ جس نے لکڑ دفن کی تھی اس کا بھی ارادہ تھا، دیکھنا میری طرف، کہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے، جس نے لکڑ زمین سے نکالی تھی اس کا بھی ارادہ تھا کہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ لوگوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے جینے کی عادت بنا لے، جو کسی دوسرے کے لیے جیتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ اسلام نے جس طرح اللہ کا حق سمجھایا ہے، اللہ کے رسول کا حق سمجھایا ہے، اسی طرح اسلام نے رشتہ داروں کے بھی حق سمجھائے ہیں، اسی طرح اسلام نے ہمسایوں کے بھی حق سمجھائے ہیں۔ بہترین بندہ وہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے جیتا ہے، جو کسی دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، آپ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ قیصر روم کے قبضے میں ہیں، باقی ساتھی بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ قیصر روم کہنے لگا عبداللہ اگر رہائی چاہتے ہو، چھٹکارا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ کر کے میرے ماتھے کا بوسہ لو، میرے ماتھے کو چومو، میں اس شرط پہ آپ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو آ جاتے، ماتھے کا بوسہ لے کے اپنے